بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پناہ فی اللہ کی موت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی شرط یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسری شرط یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لی اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں حسب دل خواہ کمرہ پسند کر لے، یعنی اپنے چاہت کے مطابق کمرہ پسند کر لے، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہے۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات پہلی ہی طے چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنی پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتی ہوئی کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک کی مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیرے عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتی ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلے گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسری روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئی تو اس شب میں بے عینی ہی وہی منظر دیکھا جو پہلے شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو نے معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر دیکھنے گئی اور رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے مالک اس کی بیوی نے غلام سے ان کی کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا کہ اس پر اس کا پردہ پاش ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت درباہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولو، مگر اب جب کہ میرا بھی دوسروں پر ظاہر ہو گیا جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ اصل برحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کا حاصل یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس عالم فنا فی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔